السلام علیکم سامعین، جادو کی دنیا میری آج کی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جو لوگ کسی عورت پر بلا تحقیق الزام لگاتے ہیں اور اسی تہمت کو آگے تک پھیلاتے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گی کہ ہر عورت اس وقت تک پاک دامن ہے جب تک کہ اس پہ بدکاری کا الزام ثابت نہ ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کو گناہ عظیم نہ قرار دیا ہوتا۔ مجھ پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا۔ اسی الزام کے تحت مجھے میرے شوہر نے طلاق دے کر گھر بدر کر دیا۔ حالات کیا تھے شروع سے بیان کروں گی تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کسی گناہ میں شامل کر دی جاتی ہے۔ میرا تعلق مظفر گڑھ کے نہ صرف ایک دقیانوسی بلکہ پسماندہ گھرانے سے تھا۔ والدہ کشمیر سے تعلق رکھتی تھی، بے انتہا حسین تھی۔ میں ان کی شادی کے 13 سال بعد کسی بزرگ، کسی ولی کی دعا کے نتیجے اس دنیا میں آئی، اس لیے والدہ پیروں فقیروں اور بزرگان دین کو بہت مانتی تھی۔ رنگ و روپ میں میں اپنی ماں ہی کا عکس تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ اماں کو مزاروں پر، درگاہوں پر جانے کا شوق تھا، میں بھی ان کے ساتھ جاتی۔ وہاں کافی رش ہوتا، اکثر عورتیں قوالیاں سنتی، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر قوالیاں سننے لگتے۔ وہ عجب نظارہ ہوتا، کچھ عورتوں کو حال پڑ جاتے۔ میرے لیے یہ چیز بڑی دلچسپی کا باعث تھی، اسی لیے میں اماں کے ساتھ ضد کر کے ہر جمعرات درگاہ جانے لگی۔ یہ مستانیاں نہ جانے کس جوش کے ساتھ حال کھیلتی کہ اکثر تو گھنٹوں بال کھولے جھومتی رہتی اور پھر تھک کر بے ہوش ہو جاتی۔ انہی میں ایک اماں جنت تھی، اسے جب حال پڑتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ سب سے آخر میں تھکتی تھی، جب اپنا حال کھیل کر ختم کرتی، اپنے گلے سے موتیے کا ہار اتار کر میری گردن میں ڈال دیتی۔ اس پر میری اماں خوش ہو کر کہتی، اماں جنت، میری بیٹی کو دعا دو، اسے بھی ولایت مل جائے، اسے تم اپنی بیٹی بنا لو۔ تب مائی جی مجھے پیار کرتی، مٹھائی کھانے کو دیتی اور کہتی، بے شک بیٹی، پیغمبری ہو یا ولایت سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم پر چلتی رہنا، اس کے راستے کو نہ چھوڑنا، اس کی رسی کو نہ چھوڑنا۔ میں ان کی بات سحر زدہ ہو کر سنتی۔ ان دنوں میری عمر اندازاً 13-14 برس ہوگی۔ میں اماں کے ساتھ ہر جمعرات درگاہ جانے لگی۔ وہاں ہم ذکر اذکار کی محفل میں شامل ہوتے، نماز پڑھتے، قوالی سنتے اور گھر آ جاتے۔ ہمارا یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا۔ کچھ دنوں بعد اماں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئی، وہ بھی جمعرات ہی کا دن تھا۔ ہم درگاہ سے ذکر اذکار کر کے قوالی سن کر لوٹی تھی، آئیں تو بستر پر لیٹی، کہنے لگی، کیسی پیاری خوشبو تم سے پھوٹ رہی ہے، موتیے کے ہار نے سارے گھر کو مہکا دیا ہے۔ ایسے کہتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا، ابھی درد کی شکایت کی تھی، پھر جو چارپائی پر لیٹی تو آنکھیں موندی اور قبر میں پہنچ کر نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئی۔ اماں کا اوجھل ہونا تھا کہ مجھ پر برے دن آ گئے۔ میرا اور کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا، ابو اور میں، گھر میں بس ہم دو ہی رہ گئے۔ رشتہ دار امی کی وفات پر افسوس کے لیے متواتر آتے رہے۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، درگاہ بھی نہ جا سکی کہ ذکر اذکار کر کے جی کو کچھ سکون ملتا۔ اب جاتی تو کس کے ساتھ، اماں تو تھی نہیں۔ رفتہ رفتہ سب کا آنا کم ہو گیا۔ ابا تو اب صبح دفتر جاتا، شام کو لوٹتا۔ کئی بار جمعرات کے روز طبیعت میں عجیب سا اضطراب پیدا ہو جاتا، دل چاہتا درگاہ جاؤں، وہاں اللہ کا ذکر سنوں،
اور اپنے دل کو سکون دوں۔ ابا سے وہاں جانے کا ذکر کیا تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ اب تیری ماں نہیں رہی، یہ سب اسی کے شوق تھے، مجبور ہو کے چپ ہو جاتا تھا۔ اب تم ہرگز وہاں نہ جانا، میں تمہیں سختی سے منع کر رہا ہوں۔ ابا کی سخت ہدایت پر قدم روک لیے اور یہ خواہش دل میں دب کر رہ گئی، مگر درگاہ کا روحانی ماحول، وہاں کی رونق ہر دم میری نگاہوں میں پھرتی۔ اکیلے پن کے سبب تو اور زیادہ یہ خواہش سر اٹھاتی کہ کسی طرح جا کے ذکر کی اس محفل کا حصہ بن جاؤں۔ کئی دنوں سے اماں جنت بھی یاد آ رہی تھی۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے تھے میرے دل میں تڑپ بڑھتی جاتی تھی۔ ہر جمعرات کو اپنا جسم بے جان سا لگتا، ٹوٹنے لگتا، ایسی تھکاوٹ ہوتی کہ چور چور کر ڈالتی۔ ہلکا ہلکا درد میرے انگ انگ میں سما جاتا اور میں بے حال ہو کر فرش پر گر پڑتی۔ آہستہ آہستہ دورے کی یہ کیفیت بڑھتی گئی۔ گھر میں تنہا ہوتی تھی، کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ ابا سے کیا کہتی کہ جمعرات کی شام کو میرا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ تو یہی سمجھتے کہ میں قوالیوں کے مزے لوٹنے کو درگاہ پر جانا چاہتی ہوں، اور یہ سب اسی خواہش کی تکمیل کے بہانے ہیں، سو وہ کبھی بھی نہ جانے دیتے۔ ایک جمعرات ابا دفتر سے واپس جلدی آ گئے۔ میں گھر کے صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ انہوں نے جو میری یہ حالت دیکھی پریشان ہو گئے، مجھے سہارا دے کر چارپائی تک لائے۔ بیٹی تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں ایسے صحن میں بے ہوش پڑی تھی؟ تب میں نے انہیں بتایا کہ جب سے اماں فوت ہوئی ہے اکثر جمعرات کی شام کو میری کچھ ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر ان کو بہت دکھ ہوا اور میرے تمام مسائل کا حل انہیں شادی ہی محسوس ہوا۔ میں چونکہ بہت زیادہ حسین تھی تو اس دوران میرے رشتے بھی آ رہے تھے۔ تبھی ایک رشتہ ابا کو پسند آیا۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو کر 2 ماہ بعد میں اپنے خاوند کے ہمراہ دبئی آ گئی۔ دبئی میرے شوہر اپنے ایک دوست وسیم کے توسط سے آئے تھے۔ وسیم نے ہی ویزے کا بندوبست کیا، ملازمت دلوائی۔ رہائش کا مسئلہ انہوں نے اس طرح حل کیا کہ ایک گھر میں 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ وسیم بھائی اور ان کی بیوی ریحانہ نے لے لیا تو دوسرا میں نے اور میرے میاں نے۔ کچھ دن تک تو سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ ایک روز پھر میری ویسی ہی حالت ہو گئی۔ یہ جمعرات ہی کا دن تھا۔ شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے کوئی خاص مرض تو تشخیص نہ کیا، البتہ مجھے سکون آور ادویات دے دی۔ مرض موجود ہو تو دوا کی حاجت ہوتی ہے، مگر میرا تو عجب مرض تھا جس میں نہ دوا کا کوئی کام تھا نہ اثر۔ میری حالت ڈاکٹر بھی سمجھ نہ پاتے، بس سکون کی دوا دے کر سلا دیتے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر ایک روز میں نے ریحانہ باجی کو، جو کہ وسیم کی بیوی تھی، اپنا حال بتا دیا، درگاہ کی باتیں اور اماں جنت کا قصہ بھی گوش گزار کر دیا۔ ریحانہ بھابی نے تحمل سے میری بات سنی، تسلی دی، پریشان مت ہو، ہم اس دیس میں تمہارے اپنے ہیں، تمہارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میرے میاں وسیم صوفی منش ہیں، کچھ عملیات جانتے ہیں، لیکن اپنا مقام کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کسی کو بتاتے نہیں۔ پہلے تعویذ دیا کرتے تھے، لیکن جب سے پاکستان چھوڑا ہے اور دبئی آئے ہیں یہ کام بھی چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان میں ان کے بہت مریدین ہیں، تمہارے لیے کہوں گی تو ضرور مدد کریں گے اور پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ ریحانہ بھابی کی تسلی سے میرا دل بڑا ہو گیا۔ انہوں نے میری کیفیت جب وسیم بھائی کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ جمعرات آنے دو، دیکھوں گا کیا معاملہ ہے۔ جمعرات کے روز وسیم بھائی نے چھٹی لی اور مقررہ وقت پر جب میں بے ہوش ہونے لگی تھی مجھے تھاما اور بستر پہ لٹا دیا۔ کچھ پڑھنے لگے، پھر بیوی سے کہا اس پر سایہ ہے، باقاعدہ عمل کرنا پڑے گا، اس کا علاج نئے چاند کی پہلی جمعرات سے ہوگا۔ اس سے کہنا عطر کی شیشیاں اور اگربتیاں منگوا کر رکھ لیں۔ 9 چندی جمعرات کے روز اتفاق سے میرے شوہر کسی ضروری کام سے مسقط چلے گئے، وہ پہلے بھی جاتے رہتے تھے۔ ادھر ریحانہ بھابی کی امی کی
طبیعت کی خرابی کا سن کر وسیم بھائی نے انہیں فوری ٹکٹ کٹوا کر پاکستان بھجوا دیا۔ ان کی نیت میں کیا فطور تھا یہ میں تب تک نہیں جانتی تھی۔ چاند کی 1 تاریخ آ گئی تھی اور وسیم بھائی نے میرا علاج شروع کر دیا۔ سب سے پہلی شرط انہوں نے یہ بتائی کہ مجھے اپنا نقاب ہٹانا ہوگا۔ اس سے پہلے میں ان کے سامنے ہمیشہ با پردہ رہتی تھی۔ انہوں نے کہا سائے کے تمام نقوش کو میرے چہرے پر پڑھنے کے لیے ان کے لیے میرا چہرہ دیکھنا ضروری ہے۔ میں ایک سعادت مند بچی کی طرح اپنا نقاب ہٹا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اگربتی جلائی، عطر میرے اوپر پھینکا، کچھ دیر تک منہ ہی منہ میں پڑتے گئے اور مجھ پر پھونکے مارتے رہے، پھر بولے اب کل باقی عمل ہوگا۔ اگلے روز نماز عصر بلایا اور میرے سامنے اپنا سر ڈھانپ کر بیٹھ گئے۔ عطر لگانے کا طریقہ بھی بدل گیا۔ آج خود اپنے ہاتھ سے میرے کپڑوں پر عطر لگایا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ اب روز شام کو یہی عمل کرتے، مگر خوشبو لگانے کا طریقہ بدلتا جا رہا تھا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ ایک تو اپنی تکلیف کو دور کرنا چاہتی تھی، دوسرا انہیں ایک بہت نیک پاک مسلمان سمجھتی تھی، تبھی ان کی باتوں کو برداشت کر رہی تھی اور ان کے طرز عمل کو اس عجیب و غریب طریقہ علاج کا حصہ جان رہی تھی۔ یہ میری کم عقلی، کم علمی اور کم عمری ہی کا نتیجہ تھا کہ اب کی جمعرات آئی تو ابھی عمل جاری تھا کہ مغرب کے وقت مجھے پلنگ پر دراز ہونے کا کہا۔ میرے بدن میں وہی ہلکا ہلکا درد شروع تھا جس سے تنگ آ کر میں نے عمل کرانا قبول کیا تھا۔ میرے پیروں کے ناخنوں میں درد شدید ہونے لگا۔ میں نے وسیم بھائی سے اس تکلیف کی شکایت کی۔ بولے بس خاموشی سے لیٹی رہو، آج جمعرات ہے اور وقت بھی مناسب ہے، سائے کو پکڑنے اور بے بس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ذرا دیر میں وہ کپڑے تبدیل کر کے آگے، ہاتھ میں اگربتی تھی جس کو سلگا کر لائے تھے، ہرا چوگا پہن لیا تھا، ملنگ جیسے لگ رہے تھے۔ ہاتھ میں عطر کی شیشی لیے میرے پاس آئے، بولے ہلنا جلنا مت ورنہ سایہ بھاگ جائے گا اور میرے ہاتھ نہیں آئے گا، تب تم کو اور نقصان پہنچائے گا۔ میں ڈر کر بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ گرچہ سائے کو پکڑنا بہت مشکل ہے مگر میں نے بہت چلے کاٹے ہیں۔ پاکستان میں بہت عورتیں مجھ سے علاج کروانے آتی تھیں۔ یہ سایہ بھی مجھ سے بچ کر نہ بھاگ پائے گا، لیکن تمہارا تعاون بہت ضروری ہے۔ گھبرا کر عمل کو بیچ میں نہ رکوا دینا، الٹا پڑ گیا تو دونوں ہی مارے جائیں گے۔ وہ مجھے عطر لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جہاں درد ہو بتانا۔ یہ دوران خون کے ساتھ ساتھ بدن میں بہتا ہے۔ میری ناک سے کوئی شے چھوتے جاتے جس سے مجھ پر غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ ہوش تو باقی تھا، سب دیکھ سکتی تھی مگر ان کا ہاتھ روک نہ سکتی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ عمل خطرناک حدوں کو چھونے لگا ہے تو اٹھ کر مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ نہ جانے انہوں نے مجھے ایسا کیا سونگھایا تھا کہ ہاتھ بھی نہ ہلا سکتی تھی۔ ذہن سلگ رہا تھا، دماغ میں طوفان اٹھ رہے تھے، دل میں نفرت کا دریا ابل رہا تھا مگر میں اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کاش کوئی میری بے بسی کا اندازہ لگا سکتا۔ وسیم جسے میں نے ایک دیندار اور عامل سمجھا، وہ مجھ پر کیا ظلم کر گیا کہ فریاد بھی نہ کر سکی۔ میرے معصوم شوہر کو کیا معلوم کہ جس دوست پر بھروسہ کر کے وہ مجھے اس کے گھر چھوڑ گیا تھا اس کا اصل روپ کتنا گھناؤنا تھا۔ اس صدمے سے میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کیا اگلے ہی روز میرے شوہر لوٹ آئے۔ مجھ کو ایسا غم لگا تھا کہ نہ میں زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ میرا چہرہ دیکھا تو میرا شوہر بھانپ گیا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے۔ قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتا دو کیا ہوا۔ تب میں سچ بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ سوچا اگر آج نہ بتایا تو زندگی بھر اس شخص کے رحم و کرم پر ڈال دی جاؤں گی اور وہ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہے گا۔
لیکن سارا ماجرا سن کر بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے میرے شوہر صاحب نے مجھ کو الزام دیا اور فوراً پاکستان روانہ کر دیا۔ گھر پہنچی تو طلاق کا پروانہ بھی آ گیا، ساتھ ایک خط تھا جس میں مجھ پر طرح طرح کے الزام لگانے کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ تم جیسی بد کردار عورتیں جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گی۔ مجھے نہیں معلوم وسیم نے میرے شوہر کو ایسا کیا بھڑکایا، میں تو بس سکتے میں آ گئی تھی۔ سچ بتانے کی ایسی کڑی سزا میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ رنگ و روپ میں بہت حسین تھی، لیکن قسمت کی کیسی کالی نکلی۔ شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، اولاد بھی نہ تھی اور نہ کام بھی ہو گئی۔ جب دیکھا کہ اپنے ہی محافظ نے ایسی کڑی سزا سنا دی ہے، غم سے بیمار ہو گئی۔ ابا تو پہلے ہی بیمار تھے، گھر میں 2 ناتواں اور بیمار افراد، تسلی دینے والا کوئی نہ رہا تھا۔ ایک روز بھولے بھٹکے سے میری آپا جی آن نکلی، جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ انہوں نے میری حالت دیکھی، مجھ پر قرآن پاک سے آیات پڑھ کر دم کیا اور باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی ہدایت بھی کی۔ آپا جی کی تلقین پر میں نے نماز باقاعدگی سے پڑھنا اور سجدوں میں گر گر کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ آپا جی نے میرے حال کی برابر خبر رکھی، میرے لیے استخارہ بھی کیا۔ مجھے بتایا کہ جمعرات کی میری یہ حالت کسی جادو یا کسی اثر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میری دین سے دوری کی وجہ ہے۔ شیطان نے میری روح پر کچھ برے اثرات ضرور چھوڑے ہیں، لیکن ہرگز بھی مجھ پر کوئی جادو نہیں ہے۔ خدا کی قدرت، کلام پاک کا اثر اور آپا جی کی دعائیں رنگ لائیں۔ 1 ماہ بعد ہی میرے حالات پلٹے، بدن کے درد اور ناخنوں کے درد میں بھی کمی آئی۔ میرے وجود میں جو سرسراہٹ ہوتی تھی وہ غائب ہو گئی۔ پھر آپا جی کے توسط سے ہی دوسرا نکاح ان کے ایک نیک اور شریف رشتہ دار سے ہو گیا، جو پابند صوم و صلات بھی تھے۔ نکاح کے بعد مجھے مکہ مکرمہ بھی لے آئے۔ یہاں آ کر میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ روضہ مبارک کی زیارت میری دلی آرزو تھی۔ ہم نے اس مقدس سرزمین پر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ میں تمام نمازیں حرم شریف میں ادا کرنے کی کوشش کرتی، کبھی مکہ مکرمہ میں اور کبھی مدینہ منورہ میں۔ ہر دم اللہ سے اپنے نہ کیے گناہ کی توبہ کرتی، اس مالک کی بے حد شکر گزار رہتی کہ ارض مقدس کے اس قدر پاکیزہ ماحول میں اس نے مجھے سجدے کی جگہ دی۔ 8 برس خوش و خرم اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں گزر گئے۔ اولاد سے محروم رہی، بیوہ ہوئی تو وطن واپس لوٹ آئی کہ وہاں تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ وطن لوٹی تو ہم وطنوں نے بہت عزت دی۔ اب لوگ دور دور سے مجھ سے دعائیں کرانے، استخارے کروانے اور دم کروانے آتے۔ پردے کی تو میں پابند تھی، لیکن ایک روز جب شدید بخار نے آ لیا تو مجبوراً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ڈاکٹر ہو کر وہ مجھ پر نظر بد رکھے گا، حالانکہ عمر میں اس سے کافی بڑی تھی۔ میں اس قدر سراسیمہ ہوئی کہ مجھے وسیم والا واقعہ یاد آ گیا۔ میری حالت غیر ہونے لگی، وہاں سے بھاگی اور گھر آ کر پناہ لی۔ دوبارہ کبھی بھی کسی ڈاکٹر، معالج یا عالم کے پاس جانے سے میں نے توبہ کر لی۔ کچھ دوستوں اور احباب سے مشورہ کر کے دوبارہ مکہ مکرمہ کا قصد کر لیا۔ میں اب یہ بہت اچھی طرح جان گئی تھی کہ ہمارے وطن کے عوام سیدھے سادے ہیں، جو دین کو اپنی روح کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی میرے پاس اپنا سونا تو کوئی نوٹ دگنے کرانے آتا، کسی کے جن بھوت کو نکالنا ہوتا، کسی کو اپنی محبت کی شادی کرنا ہوتی۔ اس سب سے میں بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ ایک عالم اور ایک معالج، ان دونوں کو بھی دیکھ لیا۔ عدت کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے شادی کے پیغامات دیے، لیکن میں اب ارض مقدس میں ہی رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مسلسل 20 سال
یاد الہی میں سکون قلب حاصل رہا۔ کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ حسن کی تعریف کی۔ ہر سال حاجی صاحبان ہمارے وطن سے آتے تھے اور میں ان کی بھرپور خدمت بجا لاتی تھی۔ اس کے صلے میں وہ میری مالی مدد کرتے تو وقت اچھا گزر جاتا۔ جب شدید بڑھاپے نے آ لیا تو پاکستان آ گئی اور اپنے محلے میں اپنے باپ کے گھر بچیوں کو قرآن پاک پڑھا کر گزر بسر کرنے لگی۔ ان دنوں میری عمر 76 سال ہے۔ میں بے اولاد ہوں۔ دوسروں کی اولاد کو دین کی سمجھ دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ سچ کہتی ہوں کہ جس قدر سکون مذہب کی اصل روح کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے میں ہے، کسی اور شے میں نہیں ہے۔ وہ لوگ بہت بڑے فریب میں مبتلا ہیں جو جادو ٹونے اور پیری فقیری کے چکروں میں جعلی عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنا وقت، روپیہ اور عزت برباد کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خسارہ یہ ہے کہ اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پاک صاف رہے، اللہ پر کامل یقین رکھے اور عبادت الہی کا پابند ہو جائے تو ہر طرح کا مرض، خواہ روحانی ہو، ذہنی ہو یا جسمانی، اس سے شفا یابی اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا ہوتی ہے۔ بے شک اللہ خود فرماتا ہے کہ تم جس بھی مرض میں مبتلا ہوتے ہو، اللہ ہی تمہیں اس کی شفا عطا فرماتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ دعا ہی وہ وسیلہ ہے جو دل سے مانگی جائے تو اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔